شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج محرم کے بابرکت دن سب کام چھوڑ کر سب لوگ ایک تسبیح پڑھ لیں۔ ہر دانے پر جو مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا، جس چیز پر نظر پڑے گی آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں صرف ایک ہی دن کا بہت ہی عظیم وظیفہ ہے۔ یہ اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، آپ نے نماز فجر کے بعد کرنا ہے یا رات کو سونے سے پہلے۔ جو ناظرین یا بھائی بہن سالوں سال سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے کہنا چاہوں گا کہ نماز فجر کے بعد ایک دن کا یہ وظیفہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لازمی کر لیں۔ وہ لوگ جو اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں اور رزق کی کشادگی چاہتے ہیں، تو وہ لوگ آج کا یہ وظیفہ لازمی کریں۔ انشاءاللہ آپ کو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا اور آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ مگر فجر کے بعد آپ کو جب یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت کی برسات ہو جائے، ابھی مدد آپ کو فوری طور پر مل جائے، تو یہ وظیفہ آپ نے ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کو جو پیسوں کو لے کر ہوں، رزق کو لے کر ہوں، دولت کو لے کر ہوں، پوری دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی میرے بہن بھائی دکھ میں ہیں، تکلیف اور مالی پریشانیوں میں ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض دار جن کی جان نہیں چھوڑ رہے، قرض دار جن کو سارا دن فون کرتے رہتے ہیں، ان کے گھر پر آتے رہتے ہیں، وہ میرے تمام بھائی بہن آج کا یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد کر لینا۔ زندگی میں ایک مرتبہ جب بھی آپ فجر کے بعد یہ وظیفہ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام مالی پریشانیاں، قرض کی تنگی سے نجات، انشاءاللہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس دور میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہم روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات جد و جہد کرتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے بلکہ الٹا ہر مہینے قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے اور وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے اور اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، پہلی بات یہ کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رازق اللہ تعالی ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں، وہ دیگر اختیارات کی طرح اس میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالی نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور رزق کے فیصلے اللہ تعالی آسمان سے کرتا ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ رزق اللہ تعالی کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالی نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالی بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا فرماتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالی تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، پھر چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، نہ پہاڑ کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ بھولتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ناظرین، ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کے رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم ہی نے ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں۔ ناظرین، اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، نہ رزق تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔
اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہاں عقائد بھی دین ہیں، شعائر تعبدیہ بھی دین ہیں، معاملات بھی دین کا حصہ ہیں اور معاشرت بھی دین میں شامل ہے۔ اسی طرح اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم جز ہے، لہٰذا رزق حلال کمانا بھی دین ہے۔ حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک حسین نوجوان وہاں سے گزرے۔ ہم نے آپس میں کہا کہ کاش یہ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب ہماری بات سنی تو فرمانے لگے، جو اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور جو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ لہٰذا جو روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے کسی عمل، ڈیوٹی یا تجارت کی غرض سے نکلا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے روزیاں کمانے کے لیے بکریاں چرائیں، کھیتی باڑی اور تجارت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کسی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، اگرچہ کبھی رزق ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے طریقے سے رزق طلب کرو۔ رزق کی تاخیر تمہیں گناہ پر آمادہ نہ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو رزق ہے اسے صرف اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، رزق میں برکت کے اسباب دنیا میں ہر انسان کشادہ رزق کے لیے کوشاں رہتا ہے، لیکن بسا اوقات اسے پوری طرح کامیابی نہیں ملتی۔ قرآن اور حدیث میں بعض اعمال کو رزق کی ترقی کے لیے بہترین سبب قرار دیا گیا ہے، جن میں سے سب سے پہلے نمبر پر تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ انسان کو جب دولت کی فکر لاحق ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہر قسم کے مال اور رزق کو جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ وہ سود، جوا، رشوت، ناپ تول میں کمی اور اجتماعی اموال کو ہڑپ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، لیکن وہ اس ساری تگ و دو میں یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور رزق میں برکت کو تقویٰ کے ساتھ منسلک کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری غلط کوششوں کے باوجود بھی بعض لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح ناظرین، شکر کی توفیق ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیگر نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کو حلال مال کے ساتھ جوڑا ہے، چنانچہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ رزق میں برکت اور پرسکون زندگی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ناظرین، صلہ رحمی ایسی عظیم صفت ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی پر رزق کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اسلام میں صدقہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صدقہ کرنے والے کی طرف کھینچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ ناظرین، مسلمان کا ہر نیک عمل اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ نیک عمل سے آدمی کی آخرت تو بنتی ہے، اس کے ساتھ دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ان کا پورا ثواب دیا جائے گا اور اپنے فضل سے اسے اور بھی زیادہ دے گا۔ ناظرین، استغفار کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ اس کی کثرت انسان کی پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے، رزق میں برکتیں نصیب ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں،
استغفار ایک ایسی بہترین نیکی اور عظیم الشان عبادت ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنے نامہ اعمال کو مضبوط کرتا ہے اور اللہ پاک سے مغفرت طلب کر کے جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے لائے۔ ناظرین، انسان نسیان سے بنا ہے جس کی وجہ سے انسان سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے انسان کو بچانے کے لیے ایک طریقہ عطا فرمایا ہے جسے استغفار کا نام دیا گیا ہے۔ استغفار کے ذریعے بندہ جو اس نے گناہ اور غلطیاں کی ہوتی ہیں ان سے نجات پا لیتا ہے۔ لوہے کی طرح دلوں کا بھی ایک زنگ ہے اور اس کی صفائی استغفار کرتا ہے۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں استغفار کو کثرت سے لائے۔ اور گناہوں سے استغفار یعنی توبہ کرنے کے حوالے سے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے اوپر استغفار یعنی توبہ کو لازم کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عنایت فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ناظرین، روایت ہے کہ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ اسی طرح ناظرین، ایک اور جگہ منقول ہے کہ حضرت سعید بن ابی بردہ اپنی سند کے ساتھ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس حال میں کہ ہم سبھی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی صبح طلوع نہیں ہوتی مگر میں اس میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ناظرین، ان تمام روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ تو خواتین و حضرات، ابھی جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے جو انشاءاللہ آپ کو دنوں میں امیر کر دے گا۔ جتنے یقین سے آپ یہ وظیفہ کریں گے اتنی ہی جلدی آپ کو اس کے اثرات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جب بھی کبھی اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، اس کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایسے وقت میں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے۔ تو ناظرین، آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے اور نماز فجر کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں پہلے بھی کیا ہوگا، لیکن ابھی آپ کو جس ترتیب سے بتا رہا ہوں آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور یہ وظیفہ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ الصمد پڑھنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور ناظرین، آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو اب جیسے ہی آپ لوگ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، غیبی مدد کے نظارے آپ اپنی آنکھوں سے کریں گے۔ اور ناظرین، وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور کرنی ہے۔ بنو سلمہ میں سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے بھی حق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے خیر اور رحمت کی دعا کرتے رہنا، ان کے واسطے اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کرنا، ان کا اگر کوئی عہد معاہدہ کسی سے ہوا ہو تو اسے پورا کرنا، ان کے تعلق سے جو رشتے ہوں ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا، اور ان کے دوستوں کا احترام اور اکرام کرنا۔
یہ تمہارے والدین کا تم پر حق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے والدین کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں ان کی بخشش فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔